طلحہ ابھی اسی وقت اس لڑکی کو طلاق دے کر گھر سے نکالو، پتہ نہیں کس کی ناپاکی کو ساتھ لیے پھر رہی ہے۔ سلیمان شاہ کی گرجدار اور زہریلی آواز پورے ہال میں گونجی۔ ان کے الفاظ کسی تیز دھار آلے کی طرح تھے جو سیدھے آئمہ کے وجود کو چیرتے ہوئے گزر گئے۔ آئمہ جو خوف اور صدمے سے کانپ رہی تھی، اس نے شدید تکلیف اور بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے طلحہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا اور ہونٹ لرز رہے تھے۔ طلحہ، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ بڑے شاہ جی کو بتائیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، آپ خاموش کیوں ہیں؟ اس کی آواز میں ایک دل خراش التجا تھی، ایک امید تھی کہ طلحہ ابھی ان تمام غلیظ الزامات کو جھٹلا دے گا، لیکن طلحہ تو بالکل بت بنا چپ کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی، مگر اس کے لب سلے ہوئے تھے۔ وہ 8 مہینے پہلے اس حویلی میں ونی بن کر آئی تھی اور تب سے لے کر آج تک اس نے بے شمار زیادتیاں سہی تھیں، مگر یہ الزام میں اس کی برداشت سے باہر تھا۔ میں نے کہا اسے دھکے دے کر نکالو، میری حویلی سے یہ بد کردار لڑکی اس معزز گھرانے کے نام پر ایک دھبا ہے۔ سلیمان شاہ نے دوبارہ دھاڑتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ آئمہ بس طلحہ کے ہونٹ ہلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ طلحہ، خدا کے لیے میری عزت آپ کے ہاتھ میں، ایک لفظ، صرف ایک لفظ کہہ دیں کہ میں بے گناہ ہوں۔ اس نے روتے ہوئے طلحہ کے قدموں کی طرف جھکنا چاہا، مگر طلحہ نے کوئی حرکت نہیں کی۔ وہ اس حقیقت سے ناواقف تھی کہ طلحہ بزدل نہیں تھا اور نہ ہی وہ خاموش رہنا چاہتا تھا۔ گزشتہ رات سلیمان شاہ کے آدمیوں نے اسے خطرناک اور آہستہ اثر کرنے والی دوا دی تھی، جس نے اس کے اعصاب کو عارضی طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ اس وقت اس کے منہ سے ایک آواز نکالنا بھی اس کے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ اس کا جسم اس کے دماغ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ طلحہ کی مسلسل خاموشی نے آئمہ کے اندر آخری امید کا دیا بھی بجھا دیا۔ طلحہ کے منہ سے طلاق کے الفاظ ادا ہونے سے پہلے ہی آئمہ کی برداشت جواب دے گئی۔ آپ نے آج سچ مچ مار دیا مجھے طلحہ، میں آپ کی اس خاموشی کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ روتی ہوئی پلٹی اور حویلی کے بڑے سے دروازے سے باہر اندھیرے میں بھاگ گئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ گھر سے نکل کر اندھیری اور سنسان سڑکوں پر بھاگتے ہوئے آئمہ کا ذہن ماضی کے ان تلخ یادوں میں الجھ گیا تھا کہ وہ اس جہنم میں پہنچی کیسے تھی۔ اس کے قدم بے ہنگم انداز میں اٹھ رہے تھے اور سانس پھول چکی تھی، مگر رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کہاں جاؤں میں؟ میرا تو کوئی نہیں رہا، وہ ہانپتے ہوئے خود سے کلام کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی پرانی زندگی گھومنے لگی۔ وہ ایک انتہائی شریف اور پڑھے لکھے گھرانے کی لڑکی تھی، جس کا خواب ہمیشہ سے ایک قابل ڈاکٹر بننا تھا۔ اس کی زندگی بالکل پرسکون اور سیدھی تھی۔ کتابیں، کالج اور گھر، سب کچھ اس وقت تک ٹھیک تھا جب تک اس کے جوان اور اکلوتے بھائی احسن کا سلیمان شاہ کے خنڈوں سے ایک معمولی سی بات پر جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ یہ اس منحوس دن کی بات تھی جب احسن بازار سے گزر رہا تھا اور سلیمان شاہ کے کارندوں نے جان بوجھ کر اس کے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری تھی۔ اندھے ہو تم لوگ؟ نظر نہیں آتا کہ راستہ چھوٹا ہے؟ احسن نے غصے سے کہا تھا۔ اوے لڑکے، زبان سنبھال کر بات کر، تو جانتا نہیں ہے کہ ہم سلیمان شاہ کے بندے ہیں۔ ایک بدماش نے آگے بڑھ کر گریبان پکڑا تھا۔ بات ہاتھا پائی تک پہنچی اور احسن نے ان میں سے ایک کو دھکا دے دیا۔ سلیمان شاہ جو اس علاقے کا فرعون تھا، اس کے لیے ایک معمولی جھگڑا نہیں تھا، بلکہ اس کی انا کا مسئلہ تھا۔ اس نے اپنی انا کی تسکین کے لیے اس رات اپنے ہی ایک خاص بندے کی جان لے کر اس کا جھوٹا الزام آئمہ کے بھائی پر لگوا دیا۔ پولیس کو بلاؤ، اس لڑکے نے میرے وفادار کی جان لی ہے۔ سلیمان شاہ نے تھانے میں کھڑے ہو کر جھوٹی گواہیاں پیش کی تھیں۔ احسن کو تھانے میں بند کروا کر اس پر بے پناہ تشدد کروایا گیا تھا۔ آئمہ کے بوڑھے باپ نے پولیس کے قدموں میں گر کر فریاد کی تھی، میرا بیٹا بے گناہ ہے انسپکٹر صاحب، وہ تو ایک چونٹی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، خدا کے لیے اسے چھوڑ دیں۔ مگر وہاں قانون سلیمان شاہ کی جیب میں تھا۔
इस झूठे मुकदमे का फैसला पंचायत और जिरगे में ले जाया गया। पंचायत का मंजर आयमा के जहन में आज भी किसी डरावने ख्वाब की तरह ताज़ा था। जिरगे में सुलेमान शाह एक शाही कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर एक जालिमाना और भयानक मुस्कुराहट थी। इस लड़के ने हमारे बंदे की जान ली है। इसका तावान सिर्फ एक सूरत में अदा हो सकता है। सुलेमान शाह ने हुक्के का कश लगाते हुए पूरे जिरगे के सामने ऐलान किया था, अगर ये ख़ानदान खून बहा नहीं दे सकता तो अपनी जवान बेटी आयमा को वनी कर दे। ये सुनते ही आयमा के माँ बाप पर जैसे आसमान टूट पड़ा था। नहीं शाह जी, खुदारा मेरी बच्ची पर रहम करें। इसका क्या कसूर है? वो तो अभी पढ़ रही है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी जान ले लें मगर मेरी बेटी के बख्श दें। आयमा का बाप थाड़े मार मार कर रोने लगा और सुलेमान शाह के कदमों में गिर गया। फैसला हो चुका है मास्टर जी, सुलेमान शाह ने हकारत से बाप को ठोकर मारते हुए कहा था, और इस लड़की का निकाह मेरे ख़ास कारिंदे शेरे से होगा। शेरे बदमाश का नाम सुनकर पिंडाल में सन्नाटा छा गया था। शेर एक इंतहाई ज़ालिम, अनपढ़ और 60 साल नशे इंसान था। सुलेमान शाह दरअसल आयमा के पढ़े लिखे ख़ानदान को सारी ज़िंदगी के लिए ज़लीलो ख्वार करना चाहता था ताकि उनकी नस्लें उसकी ग़ुलामी करें। आयमा जो अपनी माँ के साथ जिरगे के कोने में खड़ी ये सब सुन रही थी, उसका दिल चाहा कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। अम्मा, मैं मर जाऊंगी अम्मा, मुझे इस बुढ़े के साथ नहीं जाना। वो अपनी माँ के गले लगकर बिलक बिलक कर रो रही थी। ऐन उस वक्त जब शेरे बदमाश के साथ आयमा का निकाह पढ़ाया जाने वाला था और मौलवी साहब ने नाम पुकारा था, हवेली का चश्मो चराग तलहा तूफान की तरह वहाँ पहुँच गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती थी और चाल में बला का रौब था। ये निकाह नहीं होगा। तलहा की भारी आवाज़ ने सबको चौंका दिया। सुलेमान शाह ने हैरत और गुस्से से तलहा को देखा। तलहा, तुम जिरगे के बीच में बोलने वाले कौन होते हो? फैसला हो चुका है बड़े शाह जी, ये लड़की हवेली के नाम पर बनी हुई है, किसी सड़क छाप गुंडे के नाम पर नहीं। तलहा ने सबके सामने खड़े होकर इंतहाई सर्द लहजे में ऐलान किया, इसलिए इसका नाम किसी मुलाजिम से नहीं बल्कि मुझसे होगा। मैं इसे कबूल करता हूँ। बज़ाहिर लोगों को और ख़ुद आयमा को ये तलहा की जागीरदाराना अना और तकब्बुर लगा कि वो एक मजबूर लड़की को अपनी मलकियत बना रहा है। मैं कोई जानवर हूँ जिसे आपने ख़रीद लिया है? आयमा ने दिल ही दिल में सोचा था। उसकी नज़रों में तलहा के लिए शदीद नफ़रत पैदा हो गई थी, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर थी। तलहा को सुलेमान शाह की इस घिनौनी साजिश का इल्म हो गया था और वह जानता था कि शेर इस लड़की की ज़िंदगी जहन्नुम बना देगा। उसने आयमा को उस उम्र रसीदा शख्स के अजाब से बचाने के लिए ख़ुद को ढाल बना लिया था। हवेली में आने के बाद तलहा का रवैया आयमा के साथ इंतहाई रूखा और सर्द रहा। पहली रात जब वो डरती कांपती कमरे में बैठी थी, तलहा ने आकर सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हें इस हवेली के अंदरूनी हिस्सों में जाने की इजाज़त नहीं है। तुम पिछले हिस्से के अलग क्वार्टर में रहोगी। मुझे तुम्हारी ज़ात से कोई दिलचस्पी नहीं है, बस खामोशी से अपनी ज़िंदगी गुजारो। आपने मुझे ख़रीद कर कोई एहसान नहीं किया मुझ पर। आयमा ने नफ़रत से जवाब दिया। जैसा तुम समझो, तलहा ने स्पार्ट लहजे में कहा और वहाँ से चला गया। इसे नहीं मालूम था कि तलहा ने रातों रात उसके भाई एहसन को शहर से बाहर निकाल दिया था ताकि उसकी जान बच सके और पुलिस कभी उस तक न पहुँच सके। तलहा ने आयमा को हवेली के पिछले हिस्से में इसलिए रखा था ताकि सुलेमान शाह की गलीज़ नज़र और हवेली की गंदी सियासत उस तक न पहुँच सके। वो जानता था कि वो अगर आयमा के करीब गया या उसे अहमियत दी तो सुलेमान शाह उसे अपना निशाना बनाएगा और उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन आयमा के दिल में यही बात नक्श हो गई थी कि तलहा ने उसे भेड़ बकरियों की तरह ख़रीदा है और अब हकारत से उसे अंधेरे क्वार्टर में फेंक दिया है। 8 महीने उसने इसी तन्हाई और नफ़रत में गुजारे थे और फिर वो रात आ गई जब तलहा की तबीयत अचानक ख़राब होने की वजह से हवेली की पुरानी मुलाजमा बीमा ने उसे घर आकर तलहा के पास भेज दिया। बेटी, छोटे साईं की हालत ठीक नहीं रही, तू जाकर ज़रा देख ले, मैं हकीम को बुलाती हूँ। बीमा ने कहा था। जब वो कमरे में गई तो तलहा मदहोश सा बिस्तर पर गिरा हुआ था।
न्यूरोटॉक्सिन के ज़ेर असर उसका अपने जिस्म पर कोई कंट्रोल नहीं रहा और इसी मदहोशी में वो सब कुछ हो गया जिसकी न आयमा को तवक्को थी और न तलहा के होशो हवास में होने की सूरत में ऐसा मुमकिन था। और अगली सुबह सुलेमान शाह ने दरवाज़ा खुलवाकर उस पर वो गलीज़ इल्ज़ाम लगा दिया जिसने उसकी रही सही इज्जत नफ्स भी तोड़ दी। ये सब याद करते हुए आयमा इस रात शहर की भीड़ में भागती रही, रोती रही, यहाँ तक कि वो एक बस स्टैंड पर पहुंचकर अनजानी मंजिलों की तरफ जाने वाली बस में बैठ गई और इस शहर के अंधेरों में कहीं गुम हो गई। इस हौलनाक और तकलीफ दे रात को गुजरे पूरे 6 साल का अरसा बीत चुका था। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया था। मुल्तान के सबसे बड़े और महंगे प्राइवेट अस्पताल की राहदारी में एक बावकार, रोबदार और पुरअतमाद शख्सियत चलती हुई आ रही थी। उसके चलने के अंदाज में एक अजीब सी तमानियत और सख्ती थी। अमला उसे देखते ही रास्ते से हटकर अदब से खड़ा हो जाता था। ये डॉक्टर आयमा थी, जो अब एक जानी मानी हार्ट स्पेशलिस्ट बन चुकी थी। 6 साल पहले घर से भागने के बाद दरबदर की ठोकरें खाने पर उसे एक हमदर्द और नेक दिल डॉक्टर जोड़े ने पनाह दी थी। उन्होंने उसकी हालत इज़ार और उसकी आंखों में छुपी जहानत और लगन देखकर उसे न सिर्फ अपनी बेटियों की तरह रखा, बल्कि उसे मेडिकल की पढ़ाई मुकम्मल करने में भी पूरी मदद की। आज उनकी दी हुई हिम्मत के बलबूते पर इस मकाम पर खड़ी थी। उसने सफ़ेद कोट पहना हुआ था जिसकी कॉलर पर लगी नेम प्लेट पर वाज़ेह हुरूफ में डॉक्टर मिसेस तलहा लिखा हुआ था। उसने ये नाम अपने नाम के साथ इसलिए नहीं हटाया था कि उसे तलहा से कोई मोहब्बत या हमदर्दी थी, बल्कि वो अपने 5 साला बेटे जवार को दुनिया की गंदी नज़रों और तानों से बचाना चाहती थी। वो माशरे के कड़वे सच जानती थी और जवार को एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना उसकी सबसे बड़ी मजबूरी थी। वो अब वो मासूम, कमज़ोर, डरी हुई वनी लड़की नहीं रही थी जो हर बात पर रो देती थी। वो एक मजबूत, बाएतमाद और सर्द महर औरत बन चुकी थी जिसके चेहरे पर किसी किस्म के जज्बात पढ़ना नामुमकिन था। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक ऐसी बर्फ़ जम चुकी थी जिसे पिघलाना किसी के बस की बात नहीं थी। वह अस्पताल में सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। बिला वजह किसी से बात करना या मुस्कुराना उसकी आदत में शामिल नहीं था। उसकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ उसके बेटे जवार और उसके अस्पताल के मरीज़ों के गिर्द घूमती थी। आज अस्पताल में मामूल से ज़्यादा रश था। आयमा अपने राउंड ख़त्म करके अभी अपने केबिन में बैठी ही थी कि इंटरकॉम पर इमरजेंसी वार्ड में कॉल आई। डॉक्टर आयमा, इमरजेंसी में क्रिटिकल केस आया है। पेशेंट को सीवियर हार्ट अटैक हुआ है। आपको फ़ौरन बुलाया गया है। नर्स की आवाज़ में घबराहट थी। रिपोर्ट्स तैयार रखें और पेशेंट को फ़ौरन VIP रूम में शिफ्ट करें। मैं बस 2 मिनट में पहुंच रही हूँ। आयमा ने इंतहाई स्मार्ट और प्रोफेशनल लहजे में जवाब दिया और अपना स्टेथोस्कोप गले में डालकर तेज़ी से केबिन से बाहर निकल गई। उसे अंदाज़ा नहीं था कि ये 2 मिनट उसकी गुजरी हुई ज़िंदगी के उन 6 सालों की राख में दबी हुई चिंगारी को दोबारा हवा देने वाले हैं। उसे नहीं मालूम था कि जिस माजी को वो बहुत पीछे छोड़ आई है वो आज अस्पताल के इस VIP रूम में उसका इंतज़ार कर रहा है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बड़े और चमकदार शीशे वाले दरवाजे एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुले। एक स्ट्रेचर को तेज़ी से अंदर लाया जा रहा था जिसके पहिए फर्श पर तेज़ी से घूम रहे थे। स्ट्रेचर पर बीजान मौजूद थी जिनका चेहरा पीला पड़ चुका था और वो इंतहाई मुश्किल से मुश्किल सांस ले पा रही थी। उनके साथ एक तवील कामत रोबदार शख्स तेज़ और लंबे कदमों से चल रहा था। ये तलहा था। 6 साल के तवील और तकलीफ दे अरसे ने उसे बिल्कुल बदल कर रख दिया था। उसके चेहरे की वो पुरानी नरमी अब एक मुस्तकिल सख्ती और सर्द मोहरी में बदल चुकी थी। वो अब कमगो और इंतहाई सख्त मिजाज इंसान बन चुका था जिसकी आंखों में हर वक्त एक वीरानी सी छाई रहती थी। उसके माथे पर परेशानी की गहरी लकीरें नुमायां थीं क्योंकि बीजान इस दुनिया में उसका वाहिद सहारा थी। डॉक्टर जल्दी से बीजान को VIP रूम में शिफ्ट करें और फ़ौरन इलाज शुरू करें। तलहा की भारी और गरजदार आवाज़ में एक वाज़ेह हुक्म था जिसने पूरे वार्ड में गूंज पैदा कर दी थी। उसकी आंखों में शदीद बेचैनी थी मगर वो अपने जज्बात पर काबू पाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। सर, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें। हमारे अस्पताल की सबसे बेहतरीन हार्ट स्पेशलिस्ट बस चंद मिनट में पहुंचने वाले हैं। वो रास्ते में है। एक नर्स ने जल्दी से मॉनिटर की तारें अटैच करते हुए
طلحہ کو انتہائی عاجزی اور تسلی بھرے انداز میں جواب دیا، مجھے زبانی کلامی تسلیاں نہیں چاہیے، میری بی جان کی حالت فوراً بہتر ہونی چاہیے ورنہ میں اس ہسپتال کا نظام درہم برہم کر دوں گا۔ طلحہ نے غصے اور دکھ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ نرس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کی مٹھیاں سختی سے بھینچی ہوئی تھیں اور وہ شدید تناؤ کا شکار تھا۔ طلحہ انتہائی بے چینی کی حالت میں VIP روم کے باہر کوریڈور میں ٹہلنے لگا۔ اس کے جوتوں کی چاپ اس خاموش راہداری میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ وہ بار بار دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھتا اور پھر دروازے کی طرف نظریں دوڑاتا۔ اچانک اس کی نظر سامنے والے بڑے کیبن کے دروازے پر لگی نیم پلیٹ پر پڑی۔ اس پر انتہائی واضح اور سنہری حروف میں ڈاکٹر مسز طلحہ لکھا ہوا تھا۔ یہ نام پڑھتے ہی طلحہ کے قدم وہیں فرش پر جیسے جم گئے۔ اس کے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئی اور پھر بے ترتیب انداز میں بے حد تیزی آ گئی۔ ڈاکٹر مسز طلحہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ طلحہ نے بے ساختہ زیر لب وہ نام دہرایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید حیرت اور بے یقینی کا سمندر موجزن تھا۔ کیا یہ واقعی وہی ہو سکتی ہے یا یہ صرف میرا دماغی وہم ہے؟ اس کا دماغ تیزی سے ماضی کی یادوں میں الجھنے لگا۔ وہ پورے 6 سال سے اسے پاگلوں کی طرح ملک کے ہر کونے میں ڈھونڈ رہا تھا مگر اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اسے قطعی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ محض ایک اتفاق ہے یا واقعی یہ وہی لڑکی ہے جس نے اس کی زندگی میں ویرانی بھر دی ہے۔ اس کے دماغ میں ہزاروں سوال ایک طوفان کی طرح گردش کرنے لگے اور وہ بے ساختہ اس کیبن کے بند دروازے کی طرف بڑھا، لیکن اس وقت نرس نے اسے پیچھے سے اونچی آواز دے کر روک لیا۔ سر، ڈاکٹر صاحبہ آ گئی ہیں، آپ پلیز راستہ چھوڑ دیں، نرس نے جلدی سے کہا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ طلحہ فوراً پیچھے ہٹا اور اس کی نظریں کوریڈور کے سرے پر جم گئی۔ VIP روم کا دروازہ کھلا اور ایک باوقار شخصیت اندر داخل ہوئی۔ یہ ڈاکٹر آئمہ تھی۔ اس نے اپنا مخصوص سرد اور پروفیشنل انداز اپنا رکھا تھا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا روب اور اعتماد تھا۔ اس کی نظریں سیدھی سامنے بی جان پر اور نرس کے ہاتھ میں موجود میڈیکل رپورٹس پر جمی ہوئی تھی۔ طلحہ جو ایک روم کے کونے میں رکھے صوفے پر شدید پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا، دروازے کی آواز پر جھٹکے سے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ پیشنٹ کی تازہ ترین رپورٹس مجھے دکھائیں اور ان کا بلڈ پریشر چیک کریں، آئمہ نے نرس سے فائل لیتے ہوئے انتہائی پروفیشنل لہجے میں کہا۔ اس نے ابھی تک اپنے سامنے کھڑے شخص کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ آئمہ نے جیسے ہی فائل سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں سختی سے پکڑی فائل وہیں ہوا میں رک گئی۔ اس کی سانسیں جیسے ایک سیکنڈ کے لیے مکمل طور پر تھم گئی۔ سامنے طلحہ کھڑا تھا۔ دونوں کی نظریں آپس میں ملیں اور کمرے کے اندر ایک عجیب اور بھاری سی خاموشی چھا گئی۔ 6 سال کی طویل اور اذیت ناک جدائی کے بعد وہ ایک دوسرے کے بالکل سامنے کھڑے تھے۔ آئمہ کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے شدید صدمہ ابھرا مگر اس نے اپنی پختہ عادت کے مطابق فوراً اسے چھپا لیا اور اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آنے دیا۔ آئمہ، تم واقعی تم ہو؟ طلحہ کے لب ہلے اور اس نے بمشکل کانپتی ہوئی آواز میں آئمہ کا نام پکارا۔ اس کی آنکھوں میں 6 سال کی تڑپ اور بے پناہ محبت صاف امڑ آئی تھی۔ آئمہ نے پلک جھپکتے ہی اپنے چہرے پر موجود ذرا سی حیرانی کو بھی غائب کر دیا اور انتہائی اسپاٹ اور سرد ترین لہجے میں بولی، مسٹر طلحہ، میں یہاں صرف ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے کھڑی ہوں اور میری مریضہ کی حالت اس وقت انتہائی نازک ہے، لہٰذا آپ فوراً باہر تشریف لے جائیں تاکہ میں اپنا کام کر سکوں۔ اس کے لہجے کی تیز کاٹ اور شدید اجنبیت نے طلحہ کے دل پر سیدھا وار کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک تکلیف دہ حیرت اور گہرا دکھ تھا۔ آئمہ، تم مجھے پہچاننے سے انکار کر رہی ہو؟ میں طلحہ ہوں، تمہارا طلحہ، اس نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے دکھ اور التجا کرنے والے انداز میں کہا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے گلے لگا لے۔ میں نے آپ کو ایک بار کہا کہ باہر تشریف لے جائیں مسٹر طلحہ، یہ ہسپتال ہے اور یہ میرا کام کرنے کا وقت ہے، مجھے کوئی ذاتی گفتگو نہیں کرنی۔ آئمہ نے سختی سے کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک پتھر کی طرح مضبوط اور لچکدار لہجے میں کہا۔
اس کے چہرے پر کسی قسم کی جذبات پڑھنا ناممکن تھا۔ طلحہ کچھ مزید بولنا چاہتا تھا لیکن آئمہ کی سرد مہری اور بستر پر پڑی بی جان کی نازک حالت نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ وہ شدید دکھ سے اپنا سر جھکائے خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسلسل محنت اور علاج کے بعد بی جان کی حالت آخر کار خطرے سے باہر ہو ہی گئی تھی۔ آئمہ نے نرس کو ضروری ادویات کی ہدایات دی اور لمبے لمبے سانس لیتی ہوئی اپنے پرائیویٹ کیبن کی طرف چلی گئی۔ اس کا دل اندر سے بری طرح سے اور بے ترتیب انداز میں دھڑک رہا تھا، لیکن وہ اپنے چہرے پر وہی برف جیسی سرد مہری اور تکبر سجائے ہوئے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی اس کی اندرونی کمزوری کو بھانپ سکے۔ طلحہ کوریڈور میں ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ آئمہ اپنے کیبن میں چلی گئی ہے، وہ سیدھا اس کے پرائیویٹ کیبن میں داخل ہوا اور اندر سے دروازے کی کنڈی مضبوطی سے لگا دی۔ آئمہ جو بھی اپنی گھومنے والی کرسی پر بیٹھی ہی تھی، دروازہ بند ہونے کی تیز آواز پر انتہائی غصے سے کھڑی ہو گئی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے کیبن میں اس طرح سے بنا اجازت داخل ہونے اور دروازہ بند کرنے کی؟ آئمہ نے شدید غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں واضح شعلے بھڑک رہے تھے اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ میں آج یہاں سے تمہاری پوری بات سنے بغیر بالکل نہیں جاؤں گا۔ آئمہ، تم مجھ سے ایسے نظریں چرا کر نہیں بھاگ سکتی۔ طلحہ نے اس کی میز کے قریب آ کر کھڑے ہوتے ہوئے انتہائی سنجیدہ اور بوجھل آواز میں کہا۔ اس کے ارادے چٹان کی طرح مضبوط لگ رہے تھے۔ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے مسٹر تنہا۔ میں آپ کو آخری بار تنبیہ کر رہی ہوں کہ میرے کیبن سے فوراً باہر نکل جائیں، ورنہ میں سیکیورٹی کو بلا لوں گی۔ آئمہ نے اپنی میز پر رکھی فائل کو سختی سے پکڑتے ہوئے انتہائی سرد اور دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ وہ طلحہ کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ طلحہ نے بے بسی سے شدید غصے کے عالم میں اپنا بایاں ہاتھ زور سے آئمہ کی لکڑی کے میز پر مارا۔ 6 سال آئمہ، پورے 6 سال میں ہر روز مرا ہوں تمہارے بغیر۔ تم اس طرح مجھے تنہا چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ اس کی آنکھوں میں شدید درد تھا جو 6 سالوں سے اپنے اندر دبائے بیٹھا تھا، اور آج وہ سارا درد آنسوؤں کی شکل میں اس کی آنکھوں کے کناروں پر تیر رہا تھا۔ وہ اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ آئمہ کے چہرے پر ایک تلخ اور زہر خند مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور طلحہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی تلخ اور چبھنے والے لہجے میں جواب دیا۔ جس دن تم نے مجھے اس شخص کی گندی اور خلیص باتوں پر خاموشی سے تنہا چھوڑ دیا تھا، میں اسی دن اندر سے مر چکی تھی طلحہ۔ میری روح اسی دن مکمل ختم ہو گئی تھی۔ اس کی آواز میں ایک ایسا گہرا دکھ اور شکوہ تھا جس نے کمرے کے ماحول کو مزید بوجھل اور گھٹن زدہ کر دیا تھا۔ تم نے پنچایت میں مجھے اپنی جاگیر سمجھ کر قبول کیا، مجھ پر احسان جتایا اور پھر ایک اندھیرے کوارٹر میں پھینک دیا، اور پھر میرے کردار کی دھجیاں اڑنے رہی اور تم چپ چاپ وہاں پر تماشا دیکھتے رہے۔ آئمہ کی آواز غصے اور ماضی کی تکلیف سے بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اس کے سینے میں 6 سال پرانا لاوا ابل رہا تھا۔ اب تمہارے سامنے صرف ایک پروفیشنل ڈاکٹر کھڑی ہے جس کا تم سے یا تمہارے اس جھوٹے اور ظالم خاندان سے کوئی ادنا سا تعلق بھی نہیں ہے۔ اسے میز پر جھکتے ہوئے انتہائی کاٹدار اور نفرت انگیز لہجے میں کہا۔ اس کی نظروں میں طلحہ کے لیے صرف اور صرف حقارت تھی۔ طلحہ نے تڑپ کر ایک قدم مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میری بات سنو، میں چپ نہیں تھا آئمہ، میں خاموش نہیں رہنا چاہتا تھا۔ میرا جسم سن ہو چکا تھا۔ مجھے اس رات سلیمان شاہ نے دھوکے سے ایک خاص دوا دلوائی تھی۔ میری آواز نہیں نکل رہی تھی، میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، لیکن میرا جسم مکمل مفلوج ہو چکا تھا۔ اس کے لہجے میں ایک سچی اور دل چیر دینے والی التجا تھی۔ اسے کسی طرح سے اپنا یقین دلانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آئمہ اس کا سچ جان لے۔ آئمہ نے زور سے اور انتہائی تلخی سے ہنستے ہوئے جواب دیا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ
میں اب بھی وہی بیوقوف اور معصوم ونی ہوں جو تمہاری ان جھوٹی اور فلمی کہانیوں پر آسانی سے یقین کر لے گی؟ اس کی ہنسی میں کوئی خوشی نہیں بلکہ ایک گہرا طنز چھپا ہوا تھا۔ تم ایک جاگیردار ہو اور تم صرف اپنی انا کی تسکین چاہتے ہو۔ تمہیں مجھ سے میری عزت سے کبھی کوئی غرض نہیں تھی، تم نے مجھے صرف استعمال کیا تھا۔ اس نے انتہائی حقارت سے طلحہ کی طرف دیکھا اور مڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ تمہارا یہ گھٹیا ڈرامہ اب مجھ پر اثر نہیں کرے گا۔ جاگیرداروں کی یہ من گھڑت کہانیاں کسی اور کو جا کر سنانا۔ میں تمہاری حقیقت جان چکی ہوں۔ آئمہ نے بغیر مڑے انتہائی نفرت بھرے انداز میں اپنے الفاظ ادا کیے۔ آئمہ، خدا کے لیے مجھ پر یقین کرو، میں نے کبھی تمہارے ساتھ برا نہیں چاہا۔ میں نے تو تمہیں اس ظالم سے بچانے کے لیے تم سے نکاح کیا تھا۔ میری نیت کبھی بھی خراب نہیں تھی، طلحہ نے بے بسی سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز رن چکی تھی اور وہ واقعی بے بس نظر آ رہا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، میں ایک لفظ اور نہیں سننا چاہتی۔ اگر تم ابھی اسی وقت یہاں سے نہیں گئے تو میں سیکیورٹی کو بلا کر تمہیں دھکے دلوا کر باہر نکلواؤں گی۔ آئمہ نے تیزی سے مڑ کر انٹرکام کی طرف ہاتھ بڑھاتے حتمی اور سخت ترین لہجے میں دھمکی دی۔ اس کے چہرے کی رگیں تن گئیں، مگر آئمہ نے اس کی ایک بات نہ سنی۔ اس کی آنکھوں میں موجود نفرت اتنی گہری اور کالی تھی کہ طلحہ کو لگا کہ جیسے اس کے وجود کو کسی نے آگ لگا دی ہو۔ وہ خاموشی اور شدید بے بسی سے پیچھے ہٹا۔ اسے محسوس کر لیا تھا کہ اس وقت کوئی بھی دلیل اس پتھر دل عورت کو پگھلا نہیں سکتی۔ اس نے خود ہی کانپتے ہاتھوں سے کیبن کا دروازہ کھولا اور بوجھل قدموں سے باہر نکل گیا۔ طلحہ دروازے کے باہر کھڑا بے بسی سے اس بند دروازے کو دیکھتا رہا جس کے پیچھے اس کی وہ محبت تھی جسے وہ پا کر بھی کھو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا جسے اس نے جلدی سے اپنے بازو سے ہی صاف کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ نفرت اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اسے اب دوبارہ کھونے کا متحمل تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بی جان کے کمرے کی طرف چل پڑا جہاں اس کا واحد رشتہ زندگی اور موت کی کشمکش سے باہر آیا تھا۔ اسپتال کی راہداری میں خاموشی چھائی ہوئی تھی اور طلحہ کے قدموں کی آواز اس کے اندرونی ویرانی کا ماتم کر رہی تھی۔ اگلے دن اسپتال کی راہداریوں میں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ طلحہ اپنے مخصوص اور بھاری قدموں کے ساتھ کوریڈور سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک منظر نے اس کے قدم وہیں فرش پر جما دیے۔ سامنے ایک بینچ پر آئمہ بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ موجود تھا۔ بچہ بالکل طلحہ کے بچپن کی ہو بہو تصویر تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کا چوڑا ماتھا اور اس کے گھنے بال بالکل طلحہ جیسے تھے۔ وہ بچہ آئمہ کو مما کہہ کر پکار رہا تھا اور آئمہ انتہائی پیار سے اس کے ماتھے کو چوم رہی تھی۔ طلحہ کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے دماغ پر ہتھوڑا مارا تھا۔ اسے 6 سال پرانی وہ ہولناک رات یاد آئی اور ایک لمحے میں اسے سب سمجھ میں آ گیا۔ یہ اس کا اپنا بیٹا تھا جس کی موجودگی کا اسے 6 سال تک علم نہیں ہو سکا۔ ماما، میں نے آج ڈرائنگ کے مقابلے میں پہلی پوزیشن لی ہے، آپ مجھے کیا گفٹ دیں گی؟ زوار نے اپنی معصوم آواز میں آئمہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں خاص چمک اور ضد تھی۔ میرا بیٹا جو مانگے گا اسے وہی ملے گا۔ آپ نے میری اتنی بڑی خواہش پوری کر دی، میں تو بہت خوش ہوں۔ آئمہ نے مسکراتے ہوئے زوار کے گالوں کو چھوا اور اس کے چہرے پر ممتا کا ایک گہرا اور سچا سکون تھا۔ مجھے ایک بہت بڑی گاڑی چاہیے جس میں بیٹھ کر ہم دونوں بہت دور گھومنے جائیں۔ زوار نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے گاڑی کا سائز بتاتے ہوئے انتہائی پرجوش انداز میں کہا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ تھی۔ ہم ضرور جائیں گے میرے بچے، اب آپ جلدی سے اپنا لنچ ختم کریں، مجھے راؤنڈ پر جانا ہے۔ آئمہ نے اپنا ٹفن باکس کھول کر زوار کے سامنے رکھتے ہوئے انتہائی شفیق اور نرم لہجے میں ہدایت دی۔ طلحہ سے مزید دور کھڑا نہیں رہا گیا۔ وہ دیوانہ وار تیز قدموں سے زوار کی طرف بڑھا۔ اس کی آہٹ سنتے ہی آئمہ نے فوراً سر اٹھا کر دیکھا اور طلحہ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے انتہائی تیزی سے زوار کو اپنے پیچھے چھپا لیا اور ایک خونی شیرنی کی طرح طلحہ کے بالکل سامنے ایک دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بچے کے قریب آنے کی مسٹر طلحہ؟ آئمہ نے انتہائی سخت اور کاٹ دار لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں طلحہ کے لیے شدید غصہ اور نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ کیا یہ میرا بیٹا ہے؟
आयमा, मुझसे सच बोलो, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। तलहा की आंखों में आंसू तैर रहे थे और उसने बमुश्किल कांपती हुई आवाज़ में पूछा। उसके दिल की धड़कन मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो चुकी थी। ये सिर्फ मेरा बेटा है, इसका तुमसे और तुम्हारे इस गलीस ख़ानदान से कोई अदना सा ताल्लुक़ भी नहीं। आयमा ने सख्ती से तलहा की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। उसका लहजा किसी पत्थर की तरह सख्त और मुकम्मल बेलचक था। उसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। इसका चेहरा चीख चीख कर बता रहा है कि ये मेरा बेटा है। तुम मुझसे मेरा बच्चा नहीं छीन सकती। तलहा ने गुस्से और जज्बात पर बमुश्किल काबू पाते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी तड़क और दुख नुमाया था। जिस दिन सुलेमान शाह ने मुझे इस बच्चे समेत नाजायज और बद किरदार कहा था और तुम बुत बने खड़े तमाशा देख रहे थे, तुमने तो उसी दिन अपना हर हक खो दिया था। आयमा ने एक कदम आगे बढ़ाया और इंतहाई तलखी से माजी का वो गहरा जख्म कुरेदा। उसकी आवाज़ में पूरे 6 साल का कर्ब छुपा हुआ था। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा जिस्म सुन था, मुझे कुछ जानलेवा दिया गया था, मैं कुछ बोलने के काबिल नहीं था। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? तलहा ने इंतहाई बेबसी से अपने हक की सफाई दी। उसकी आंखों से आंसू गिरा कर उसके गालों पर तेजी से बह रहे थे। मैं तुम्हारी किसी झूठी कहानी पर यकीन नहीं करूंगी। तुम सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए ये सब कर रहे हो। आयमन ने इंतहाई हक़ारत से मुंह फेरते हुए जवाब दिया। उसके माथे पर गुस्से की लकीरें मज़ीद गहरी हो गई थी। मैं अपने बेटे को इस तरह तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकता। मैं उसे अपना नाम दूंगा, वो इस हवेली का वारिस है। तलहा ने कदरे बुलंद और हतमी आवाज़ में कहा। उसके अंदर कबाब अब पूरी तरह जाग चुका था। अगर तुमने जवार के करीब आने की जरा सी भी कोशिश की तो मैं तुम्हें अपने हाथों से जान से मार दूंगी, और ये मेरी आखिरी वार्निंग है। आयमन इंतहाई ख़तरनाक अंदाज में धमकी दी और बच्चे का हाथ मजबूती से पकड़कर तेजी से कॉरिडोर के दूसरी तरफ चली गई। तलहा वहीं फर्श पर घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी बेबसी और 6 साल की उस तवील जुदाई पर शदीद तकलीफ हो रही थी। उसने अपना सर दीवार के साथ टिका लिया और आंखें बंद कर ली। जवार का मासूम चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उस रात तलहा अस्पताल से सीधा अपनी हवेली वापस आया। आज वो तलहा नहीं था जो पिछले 6 सालों से खामोशी से हर जुल्म सह रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत और बदले की तेज आग भड़क रही थी। उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि सिर्फ माफ़ी मांगने और गिड़गिड़ा कर आयमा उसे कबूल कभी नहीं करेगी और ना ही उसका बच्चा उसे इस तरह से वापस मिलेगा। उसे इस जालिम इंसान को जड़ से उखाड़ना होगा। उसने हंसती खेलती जिंदगी उसकी बर्बाद की थी। उसने सीधा लाउंज का रुख किया जहां सुलेमान शाह अपने कारिंदों के साथ बैठा जायदाद के अहम मामलात तय कर रहा था। आज के बाद इस हवेली और जायदाद का कोई भी फैसला मेरी मर्जी के बगैर तो बिल्कुल नहीं होगा। तलहा ने लाउंज के बीचों बीच खड़े होकर इंतहाई गरजदार और फैसला कुन आवाज में ऐलान किया। उसके चेहरे पर अब कोई खौफ बाकी नहीं था। सुलेमान शाह ने शदीद हैरत से गर्दन मोड़कर तलहा की तरफ देखा। उसके हाथ में पकड़ी हुई चाय की प्याली वहीं रुक गई। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया तलहा? तुम मुझसे इस बदतमीज लहजे में बात कर रहे हो? सुलेमान शाह ने अपनी कुर्सी से उठते हुए इंतहाई गुस्से से कहा तो उसकी आंखों में तलहा के इस अचानक बगावत पर शदीद नागवारी थी। मेरा दिमाग अब बिल्कुल ठीक हो चुका है बड़े शाह जी। 6 साल की तवील नींद के बाद अब मैं पूरी तरह से जाग चुका हूँ। तलहा ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए सुलेमान शाह की आंखों में झांक कर जवाब दिया। उसका लहजा किसी फौलाद की तरह मजबूत और बेखौफ था। तुम भूल रहे हो कि इस जागीर का सारा निज़ाम और ताकत मेरे हाथों में है। तो मेरे सामने एक कीड़े से ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो। सुलेमान शाह ने एक तंज़ी और जहरीली मुस्कुराहट के साथ उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। उसके लहजे में रवायती तकब्बुर और गुरूर था। निज़ाम बदलने में ज़रा सी भी देर नहीं लगती और इस पूरी जायदाद का वाहिद कानूनी वारिस मैं हूँ। इसीलिए कल सुबह तक तमाम फाइलें मेरे बेडरूम में पहुँच जानी चाहिए। तलहा ने अपना आखिरी और अटल फैसला सुनाया, पलटकर अपने बेडरूम की तरफ चल दिया और उसकी चाल में एक नया रोब और ताकत थी। सुलेमान शाह वहीं खड़ा तलहा की इस हैरत अंगेज और अचानक तब्दीली पर हक्का पक्का रह गया। उसके कारिंदे भी
خاموشی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ اگلے دن طلحہ نے حویلی کے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیے اور اپنے وفادار ملازمین کے ذریعے سلیمان شاہ کے خلاف پرانے ثبوت اکٹھے کرنے لگا تاکہ اسے قانون کے کٹہرے میں لا سکے۔ وہ رات دن ایک کر کے ان تمام پرانی فائلوں کو کنگال رہا تھا جن میں سلیمان شاہ کی کرپشن اور ظلم کی داستانیں رقم تھی۔ دوسری طرف سلیمان شاہ ایک انتہائی مکار، شاطر اور ہوشیار انسان تھا۔ اسے طلحہ کے رویے میں آنے والی یہ تبدیلی بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بہت بڑی بات ہے جس نے طلحہ کے اندر اتنی ہمت پیدا کر دی ہے۔ اس نے اپنے خاص آدمی کو فوراً اپنے بیڈ روم میں طلب کیا۔ طلحہ پر کڑی نظر رکھو اور مجھے اس کی ایک ایک پل کی خبر چاہیے کہ وہ آج کل ملتان میں کس سے ملنے جاتا ہے اور اس کا ارادہ کیا ہے۔ سلیمان شاہ نے انتہائی شاطرانہ انداز میں اپنا خاص کارندے کو حکم دیا تو اس کے ماتھے پر تفتیش اور پریشانی کے گہری لکیریں ابھر آئی تھیں۔ شاہ جی، ہم اس کا مکمل پیچھا کیا تھا۔ وہ روزانہ ملتان کے اس بڑے اسپتال کے چکر لگاتا اور گھنٹوں وہاں گزارتا ہے۔ کارندے نے ادب سے سر جھکا کر معلومات فراہم کی تو اس کے چہرے پر مکمل تابعداری اور خوف تھا۔ اس اسپتال میں ایسا کیا چھپا ہے تو اس کی جان میں اتنی جان آ گئی؟ پتہ لگاؤ وہاں کس سے ملتا ہے اور کیا باتیں کرتا ہے۔ سلیمان شاہ نے اپنی گہری سوچوں میں گم ہوتے ہوئے سختی سے پوچھا تو اس کی آنکھوں میں شک کے سائے مزید گہرے ہو رہے تھے۔ ہمیں بس چند دن کا وقت ہے شاہ جی، ہم پوری تفصیل اور ثبوت نکال کر آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ کارندے نے یقین دہانی کرائی اور عاجزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند ہی دنوں کی مسلسل نگرانی اور تفتیش کے بعد سلیمان شاہ کے آدمی نے اسپتال کے عملے سے رشوت دے کر پوری معلومات حاصل کر لیں۔ وہ بھاگتے ہوئے حویلی کے گارڈن میں پہنچے جہاں سلیمان شاہ دھوپ میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ شاہ جی، ایک بہت بڑی اور پریشان کن خبر ملی ہے۔ وہ لڑکی ہے نا آئمہ، وہ جی ابھی تک زندہ ہے۔ کارندے نے بری طرح ہانپتے ہوئے اطلاع دی تو اس کی آواز میں ایک واضح گھبراہٹ اور ڈر تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ پاگل ہو گئے؟ وہ لڑکی 6 سال پہلے رات کے اندھیرے میں کہیں غائب ہو کر ختم ہو چکی ہے۔ سلیمان شاہ جھٹکے سے اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور اس کے چہرے پر شدید غصہ اور بے یقینی چھا گئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے اخبار گر گیا۔ نہیں شاہ جی، ہماری معلومات بالکل 100% درست ہیں۔ وہ زندہ ہے اور اسی اسپتال میں ایک بہت بڑی ڈاکٹر بن چکی ہے جس اسپتال میں طلحہ روزانہ جاتا ہے۔ کارندے نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ اس نے خوف سے اپنے ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے۔ وہ وہاں ایک ڈاکٹر ہے جو طلحہ وہاں کیا کرنے جاتا ہے؟ کیا وہ دونوں دوبارہ مل چکے ہیں؟ سلیمان شاہ نے دانت پیستے ہوئے سوال کیا تو اس کے ماتھے کی رگیں ابھر آئیں۔ صرف یہی نہیں شاہ جی، سب سے بڑی اور خطرناک بات یہ ہے کہ اس لڑکی کے پاس طلحہ کا ایک 5 سالہ بیٹا بھی موجود ہے۔ دوسرے کارندے نے ڈرتے ڈرتے آگے بڑھ کر وہ بات بتائی جس نے سلیمان شاہ کے پیروں تلے سے زمین نکال دی، اس کے آسان خطا کر دیے۔ طلحہ بیٹا، اس کا مطلب ہے کہ اس سے پوری جاگیر اور وراثت کو اکلوتا اور قانونی وارث پیدا ہو چکا ہے۔ سلیمان شاہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا تو اس کی آنکھوں میں ایک شدید خوف اور وحشت ابھر آئی تھی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ جی شاہ جی، طلحہ اسی لیے آج کل اتنا کر رہا ہے اور جائیداد کے معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں کیونکہ اسے اپنا وارث مل گیا۔ اب وہ آپ کو اس حویلی سے بے دخل کر دے گا۔ کارندے نے جلتی پر تیل ڈالتے ہوئے صورتحال کی سنگینی واضح کی۔ اس کے لہجے میں خوشامد اور چاپلوسی تھی۔ یہ سن کر سلیمان شاہ کا چہرہ شدید غصے اور آنے والے خطرے کے خوف سے سیاہ پڑ گیا۔ اس نے گارڈن میں رکھی شیشے کی گول میز کو زور سے لات مار کر گرا دیا جس سے شیشے کی کرچی کرچی ہو کر بکھر گئی۔ ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ یہ جاگیر صرف میری ہے اور کوئی بھی کل کا پیدا ہوا والا بچہ مجھ سے یہ سب نہیں چھین سکتا۔ سلیمان شاہ نے پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے کہا تو اس کی آنکھوں میں ایک بھیانک، خطرناک اور زہریلی چمک نمودار ہو چکی تھی۔ اس کے دماغ میں فوری طور پر ایک شیطانی منصوبہ ترتیب پانے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک وہ بچہ زندہ ہے اور آئمہ اس کا سہارا ہے، سلیمان شاہ کا اس جاگیر پر قبضہ تو ناممکن ہو جائے گا۔ اس کی کرسی اور اس کا اقتدار خطرے میں پڑ چکا تھا اور وہ اس خطرے کو کسی بھی صورت میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سلیمان شاہ نے اپنے لاؤنج میں بیٹھ کر ایک انتہائی خوفناک اور بھیانک منصوبہ بنایا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ جب تک وہ بچہ زندہ ہے اور طلحہ کا وارث موجود ہے،
سلیمان شاہ اس کی جائیداد پر کوئی گرفت نہیں ہو سکتے۔ اس کے برسوں کی محنت اور جاگیر پر حکمرانی کا خواب مٹی میں ملنے والا تھا۔ مجھے ہر حال میں ان دونوں ماں بیٹے کا راستہ صاف کرنا ہے، کسی بھی قیمت پر مجھے یہ کانٹا اپنے راستے سے نکالنا ہے۔ سلیمان شاہ نے غصے سے اپنی چھڑی زمین پر ماری۔ حکم کریں شاہ جی، ہم آپ کے ہی ان کا قصہ تمام کر دیں گے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ اس کے سب سے خطرناک اور خاص شوٹر نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک ظالمانہ اور شفاف مسکراہٹ تھی۔ ان دونوں کی تصویر غور سے دیکھ لیں۔ انہیں ایک ایسے حادثے کا نشانہ بنانا ہے کہ پولیس کو یہ محض ایک ٹریفک ایکسیڈنٹ لگے، کوئی سراغ نہیں ملنا چاہیے۔ سلیمان شاہ نے آئمہ اور زوار کی تصویریں میز پر پھینکتے ہوئے انتہائی شاطرانہ اور سرد لہجے میں ہدایات دیں۔ اس کا لہجہ کسی زہریلے سانپ کی پھنکار جیسا تھا۔ دوسری طرف آئمہ اپنی گاڑی میں زوار کو اسکول لے کر آ رہی تھی اور گھر کی طرف جا رہی تھی۔ وہ معمول کے مطابق ڈرائیونگ کر رہی تھی اور چہرے پر ممتا کا سکون تھا۔ ماما، آج اسکول میں بہت مزہ آیا، ہم نے کل پینٹنگ کرنی ہے، آپ کو میری پینٹنگ کیسی لگی؟ زوار نے اپنی سیٹ پر اچھلتے ہوئے انتہائی معصوم اور خوشگوار لہجے میں پوچھا تو اس کی آنکھوں میں خاص چمک تھی۔ بہت پیاری تھی میرا بچہ، آپ تو بہت اچھے آرٹسٹ بن گئے ہیں، ہم اسے اپنے بیڈ روم میں لگائیں گے۔ آئمہ نے مسکراتے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تو اس کا دل زوار کی اس خوشی پر بے اختیار رب کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اچانک ایک کالے شیشوں والی بڑی سی گاڑی نے انتہائی تیزی سے ان کا راستہ روکا۔ اس سے پہلے کہ آئمہ کچھ سمجھ پاتی، نقاب پوش آدمیوں نے گاڑی سے باہر نکل کر ان کی گاڑی پر سیدھی فائرنگ کر دی۔ شیشے ٹوٹنے کی زوار نے آوازیں گونجنے لگی۔ زوار، فوراً سیٹ کے نیچے چھپ جا، اپنا بیگ اپنے سر کے نیچے رکھ لو۔ آئمہ اپنی پوری جان لگا کر چیختے ہوئے زوار کو نیچے دھکیلا اور خود ایک مضبوط ڈھال کی طرح اس کے اوپر جھک گئی۔ اس کا پورا وجود شدید خوف سے کانپ رہا تھا اور اتنے میں ایک اور گاڑی طوفان کی طرح وہاں سیدھا حملہ آوروں کی گاڑی سے انتہائی زور سے ٹکرا دی۔ دھات کے ٹکرانے سے جو خوفناک آواز نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے طلحہ اپنے ہاتھ میں بھاری اسلحہ لیے باہر نکلا۔ اس نے فوراً اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے سائے کی طرح آئمہ کی گاڑی کے پیچھے ہی رہتا تھا اور آج اس کا یہ پیچھا کرنا کام آ گیا تھا۔ تم لوگوں کی اتنی جرت کہ تم میرے خاندان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو، میں تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، طلحہ نے ایک بے پرے ہوئے شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے کہا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑا۔ ایک شدید اور خوفناک مقابلہ شروع ہو گیا تھا جس میں طلحہ نے اکیلے ان سب حملہ آوروں کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا تھا، لیکن اس شدید تصادم کے دوران اسے 2 گہرے زخم آئے اور وہ تیزی سے گرتے ہوئے آئمہ کی گاڑی کے بالکل سامنے آ گیا۔ اس کے کپڑے مکمل طور پر سرخ ہو چکے تھے۔ طلحہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آنکھیں کھولے طلحہ، خدا رحم مجھے چھوڑ کے مت جائیں۔ آئمہ گاڑی کا دروازہ کھول کر دیوانہ وار اس کی طرف بھاگی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ نکلا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے پر ذرا سی بھی آنچ نہیں آنے دی آئمہ، میں اپنا فرض نبھا گیا، طلحہ نے گرتے اور ہوش کھوتے ہوئے ایک انتہائی مدھم اور پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ آئمہ جو خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی، طلحہ کو اس حالت میں دیکھ کر ایک دم سے اپنے پروفیشنل ڈاکٹر کے روپ میں آ گئی۔ اس نے فوراً ایمبولینس کو کال کر اپنے دوپٹے سے سختی سے طلحہ کے زخموں کو دبا دیا تاکہ مایا کا اخراج روکا جا سکے۔ مریض کا بلڈ پریشر تیزی سے گر رہا تھا، انہیں فوراً اسپتال پہنچانا ہوگا۔ آپ ہمت نہیں ہاریں طلحہ، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، آئمہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی مضبوط اور حتمی لہجے میں کہا۔ اس کے ہاتھ مسلسل دباؤ بنائے ہوئے تھے۔ اسپتال پہنچتے ہی طلحہ کو سیدھا آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ اسپتال کے سینئر ڈاکٹرز وہاں جمع ہو چکے تھے اور صورتحال انتہائی نازک تھی۔ ڈاکٹر، آئمہ یہ آپ کے شوہر ہیں، آپ اس وقت شدید جذباتی دباؤ میں ہیں، آپ یہ سرجری لیڈ نہیں کر سکتی، یہ میڈیکل ایتھکس کے خلاف ہے۔ ایک سینئر سرجن نے آئمہ کا راستہ روکتے ہوئے انتہائی سنجیدہ اور فکر مند لہجے میں تنبیہ کی۔ اس کی نظریں آئمہ کے کانپتے ہاتھوں پر تھیں اور وہ اس وقت صرف مریض ہیں اور ان کی جان بچانا میری سب سے بڑی ذمہ داری۔
میں خود یہ سرجری لیڈ کروں گی اور کوئی بحث نہیں ہوگی۔ آئمہ نے سینئر ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد اور پروفیشنل انداز میں فیصلہ سنایا۔ اس کے ارادے چٹان سے زیادہ مضبوط تھے۔ مسلسل 4 گھنٹے کی طویل اور انتہائی تھکا دینے والی سرجری شروع ہوئی۔ ہیمو ڈائنامک سٹیبلٹی برقرار رکھنے کے لیے آئمہ مسلسل ہدایات دے رہی تھی۔ فوراً مزید آئی وی فلوئڈز اور بلڈ ٹرانسفیوژن شروع کریں۔ ہمیں ان پروجیکٹائلز کو انتہائی احتیاط سے نکالنا ہے تاکہ کسی اہم شریان کو نقصان نہ پہنچے۔ آئمہ نے مانیٹر پر نظر جماتے ہوئے نرسز کو تیزی سے احکامات جاری کیے۔ اس کی پیشانی پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ یہ آئمہ کی زندگی کی پہلی سرجری تھی جس میں اس کے ماہر اور پختہ ہاتھ کانپے تھے، مگر اس نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے آخر کار طلحہ کے جسم سے وہ دھاتی ٹکڑے نکال لیے اور اسے مکمل طور پر بچانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ طلحہ آئی سی یو میں ہی بے ہوش تھا اور اس کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ اس وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور طلحہ کا پرانا اور وفادار ملازم رحمت بابا اندر داخل ہوا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ان کے کانپتے ہاتھوں میں ایک پرانی خاکی رنگ کی فائل موجود تھی۔ بی بی جی، آپ نے ہمیشہ طلحہ سائیں کو غلط سمجھا۔ انہوں نے آپ کو خریدا نہیں تھا بلکہ اس رات آپ کی جان اور عزت بچائی تھی۔ رحمت بابا نے روتے ہوئے آئمہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو ان کی آواز میں گہرا دکھ اور سچائی کی تڑپ تھی۔ بابا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو مجھے اپنی جاگیر سمجھ کر لائے تھے اور پھر مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ آئمہ نے شدید حیرت اور بے یقینی سے رحمت بابا کی طرف دیکھا۔ اس کے ذہن میں پرانے خیالات کا طوفان امڑ آیا تھا۔ بڑے سائیں تو آپ کا نکاح اس خلیص اور ظالم شیر بدماش سے کروا رہے تھے۔ چھوٹے سائیں نے راتوں رات آپ کے بھائی کو شہر سے باہر نکالا اور آپ کو بچانے کے لیے خود جاگیرداروں کی بدنامی مول لی۔ رحمت بابا نے آنسو صاف کرتے ہوئے تلخ حقیقت بیان کی جو پچھلے 6 سال سے ایک راز بنی ہوئی تھی۔ پھر اس نے وہ خالی فائل آئمہ کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھما دی تھی۔ یہ 6 سال پرانے طلحہ کی تفصیلی میڈیکل رپورٹس تھیں جو واضح طور پر ثابت کر رہی تھیں کہ اس رات اسے ایک انتہائی خطرناک اور پیرالائٹنگ نیوروٹاکسن دیا گیا تھا۔ سائنسی لحاظ سے اس کی وجہ سے اس کے اعصابی نظام اور ووکل کارڈ نے مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ دیا، جس نے عارضی طور پر مفلوج کر دیا۔ یا خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ 6 سال تک ایک ایسے انسان سے نفرت کرتی رہی جس نے اپنا سب کچھ میرے لیے داؤ پر لگا دیا۔ یہ میڈیکل رپورٹس پڑھتے ہی آئمہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ زمین پر بیٹھ کر اسے اپنی 6 سالہ تکبر اور غلط فہمی پر شدید پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ اس کی روح تک کانپ گئی تھی۔ ادھر حویلی میں سلیمان شاہ کو جب اپنے آدمیوں کی موت اور طلحہ کے بچ جانے کی یقینی خبر ملی تو وہ پاگل کتے کی طرح ہو گیا۔ اس کا غرور خاک میں مل چکا تھا اور اسے اپنی شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے اتنی آسانی سے جیتنے نہیں دوں گا۔ میں ان کی سب سے بڑی کمزوری پر وار کروں گا۔ وہ بچہ میرے ہاتھ آنا چاہیے۔ سلیمان شاہ نے اپنے کمرے کے شیشے توڑتے ہوئے انتہائی خطرناک اور پاگل پن کے انداز میں دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں وحشت سے لال ہو رہی تھیں۔ اس نے آخری اور سب سے گھناؤنی چال چلتے ہوئے اپنے خاص بدماشوں کو اسپتال کے ڈے کیئر میں بھیجا اور وہاں کی سیکیورٹی گارڈ کو بھاری رشوت دے کر زوار کو وہاں سے خاموشی سے اغوا کروا لیا۔ ڈاکٹر آئمہ غضب ہو گیا۔ اسپتال کے ڈے کیئر کے کچھ لوگ زوار کو زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ گارڈ کو انہوں نے راستے سے ہٹا دیا۔ ایک نرس بھاگتی ہوئی آئی اور آئی سی یو کے باہر پہنچی اور ہانپتے ہوئے اس نے یہ لرزہ خیز خبر سنائی۔ اس کے چہرے پر شدید ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ نہیں، میرے بچے کو بچاؤ، میرے زوار کو لے گیا سلیمان شاہ، میرے بچے کو زندہ نہیں چھوڑے گا، کوئی مدد کرو۔ آئمہ کو جب یہ خبر ملی تو چیختی چلاتی آئی سی یو کے اندر پہنچی۔ وہاں مکمل طور پر اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی اور طلحہ کے بستر کے پاس گر کر رونے لگی۔ آئمہ کی اس دل خراش چیخ و پکار نے طلحہ کے بے ہوش دماغ پر دستک دی۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولی اور ہوش میں آتے ہی زوار کے اغوا کی بات سن لی تو اس کی آنکھوں میں ایک دم شدید غصہ اور خون اتر آیا۔ آئمہ، رونا بند کرو، میرا بیٹا کہاں ہے؟ مجھے بتا۔ سلیمان شاہ کی اتنی جرت کہ اس نے میرے بچے پر ہاتھ ڈالا۔ طلحہ نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی تو انتہائی گرجدار آواز میں کہا۔ اس کے چہرے کی رگیں تن چکی تھی۔ طلحہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے ٹانکے کھل جائیں گے، آپ کی جان جا سکتی ہے، آپ ابھی سفر نہیں کر سکتے۔
ایما نے گھبرا کر اسے روکنے کی کوشش کی تو اس کی آنکھوں میں اپنے شوہر کو دوبارہ کھونے کا خوف واضح تھا۔ آج یہاں تو سلیمان شاہ کا جنازہ اٹھے گا یا پھر میرا، میں اپنے بیٹے کو اس درندے کے پاس ایک پل کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ طلحہ نے پرواہ کیے بغیر اپنے ہاتھ سے آئی ہوئی لائنز سختی سے کھینچ کر نکال دیں اور اس نے اپنے زخموں کے درد کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا، اور اس کا چہرہ انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی چابیاں اور اپنا اسلحہ لے کر سیدھا سلیمان شاہ کی پرانی اور ویران فیکٹری کی طرف نکل گیا۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے بغیر کسی وارننگ کے فائرنگ شروع کر دی اور سلیمان شاہ کے غنڈوں کو ایک ایک کر کے مارتے ہوئے، راستے سے ہٹاتے ہوئے سیدھا اندر داخل ہوا۔ ایک قدم اور آگے بڑھایا تو میں اس بچے کا دماغ اڑا دوں گا، اپنے ہتھیار نیچے پھینکو طلحہ ورنہ تم اپنے وارث کو کھو بیٹھو گے۔ سلیمان شاہ نے زوار کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے انتہائی خوفناک انداز میں دھمکی دی۔ وہ بچہ خوف سے بری طرح سے رو رہا تھا۔ بابا مجھے بچا لیں، یہ گندے انکل ہیں، مجھے ماریں گے، بابا مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ زوار نے روتے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے طلحہ کی طرف بڑھائے تو اس معصوم کی آواز فیکٹری کی خاموشی میں گونج رہی تھی۔ بچے کو چھوڑ دو سلیمان شاہ، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس معصوم کا کوئی قصور نہیں، مجھ سے مقابلہ کرو اگر ہمت ہے تو۔ طلحہ نے اپنا ہتھیار نیچے پھینکتے ہوئے انتہائی دلیری اور غصے سے چیلنج کیا۔ اس کی نظریں صرف اپنے روتے ہوئے بیٹے پر تھیں۔ جیسے ہی سلیمان شاہ کی توجہ ایک سیکنڈ کے لیے بھٹکی تو طلحہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک زبردست چھلانگ سلیمان شاہ پر لگا دی اور اس کے ہاتھ سے فوراً ہتھیار چھین کر اسے زمین پر گرا دیا۔ اسی وقت پولیس کی بھاری نفری بھی وہاں پہنچ گئی۔ سلیمان شاہ تمہارا کھیل ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، اب تم اپنی باقی زندگی جیل کی تاریک سلاخوں کے پیچھے سڑتے ہوئے گزارو گے۔ پولیس انسپکٹر نے آگے بڑھ کر سلیمان شاہ کو ہتھکڑیاں پہناتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ کچھ دن بعد حویلی کا ماحول بالکل بدلا ہوا تھا۔ سلیمان شاہ اپنے کی سزا بھگتنے کے لیے جیل میں تھا۔ لاؤنج میں بی جان کی موجودگی میں طلحہ نے آئمہ کی طرف دیکھا۔ مجھے معاف کر دو آئمہ، میں تمہیں وہ تحفظ نہیں دے سکا جس کی تم حقدار تھی۔ میری وجہ سے تم نے 6 سال تک بہت دکھ اور تنہائی سہی۔ طلحہ نے سر جھکاتے ہوئے انتہائی شرمندگی اور سچے پچھتاوے کے ساتھ معافی مانگی۔ اس کے لہجے میں بے پناہ محبت تھی۔ ہمیں اب کسی معافی کی ضرورت نہیں ہے طلحہ، اصل گنہگار تو میں ہوں جو آپ کی خاموشی اور قربانی کو نہیں سمجھ سکی۔ ہم اب کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ آئمہ نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر اسے مضبوطی سے گلے لگا لیے۔ اس کی تمام تر نفرت اور غصہ آج ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا تھا۔ ماما پاپا میں بھی آ گیا، ہم سب اب ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے نا؟ زوار دوڑتا ہوا آیا اور اپنی معصوم ہنسی بکھیرتے ہوئے ان دونوں کے درمیان آ کر ان سے لپٹ گیا۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ اس طرح 6 سال کی طویل ترین جدائی، خطرناک سازشوں اور بے پناہ غلط فہمیوں کے بعد ان کی زندگی میں آخرکار محبت اور سچے سکون کا ایک نیا سویرا طلوع ہو گیا۔ ماضی کے تمام زخم بھر چکے تھے اور اب ان کے سامنے صرف ایک خوبصورت اور روشن مستقبل تھا۔